صبح اٹھتے ہی صرف 3 بار پڑھ لینا اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آج کا جو وظیفہ ہے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ دولت کا طاقتور اور تیر بہدف وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے والا فوراً ہی مالا مال ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ صبح یہ وظیفہ پڑھو گے تو شام تک آپ کو دولت مل جائے گی، اور اگر شام کو پڑھو گے تو صبح تک آپ کو دولت مل جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی طاقتور، آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے اور اس کو پڑھنے والا مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کے معنی سردار، رب بے نیاز، غیر محتاج کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے انسان مخلوق خدا اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور دین و دنیا حاصل ہو جاتے ہیں، اس کے باطنی اسرار بے پناہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صبح اٹھو، کوشش کرنا فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ جب اٹھو تو کوشش کرنا اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں، میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر چاہتا ہے کہ اسے غیب سے پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، ان کی عزت ہو، ان کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لو، چاہو تو دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو، جس دن چاہو، جس وقت چاہو، جس جگہ چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو خاص وقت ہے وہ صبح اٹھ کر، جب آپ رات بھر سو جاؤ اور صبح کو اٹھو تو اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پورے دن میں روزی ملتی رہے، رزق ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، رزق کے اسباب بنتے رہیں، دولت آتی رہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، پیسہ آنا شروع ہو، تو اس وظیفے کو صبح اٹھ کر جیسے ہی اپنے بستر سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو اور فجر کی نماز پڑھ کر فوراً پڑھ لو۔ جب چاہو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، 30-40 سیکنڈ نکالنے ہیں، آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل وہ میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں وہ بھی پڑھ لیں، جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جو بہن بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھ کر بھی بتاؤں گی تاکہ پڑھتے وقت غلطی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی تقدیر کو اگر فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی مراد، پریشانی ایک دن کے اندر اندر آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، دبئی میں، ملیشیا میں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، مطلب اپنے ذہن میں یاد کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، کیونکہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش کروں گی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں آتی رہیں گی۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ صبح اٹھ جاؤ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح موجود ہے آپ کے پاس تو بھی ٹھیک ہے، تسبیح نہ ہو تو آپ لوگ ہاتھوں پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ آپ نے صبح بستر سے اٹھتے وقت فوراً ہی جب کھڑے ہو جاؤ تو اس وظیفے کو پڑھنے لگ جاؤ سکون سے۔ یہ صرف 40-50 سیکنڈ کا یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا آپ نے وقت نکال لینا ہے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، خاموشی سے ایک طرف وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی۔ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہو، ساتھ میں آپ لوگ ناشتہ کر رہے ہو، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں یا فون پہ باتیں کر رہے ہیں یا فون دیکھ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ پوری توجہ سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین توکل کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے صرف 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو پڑھنا آتا ہو وہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں، یا تو جو آپ کو کوئی بھی چھوٹا درود پاک آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں۔ جو آپ کو درود پاک پڑھنا آتا ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ تو دوستو، آپ نے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد اب جو میں عمل بتانے لگی ہوں ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آپ نے زندگی میں بہت بار اس وظیفے کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام کون سا ہے؟ یا نافع، یا نافع، یا نافع۔ محترم ناظرین، ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی کہ کتنے دن تک پڑھنا ہے، کتنے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ 1 دن بھی پڑھ سکتے ہو، 1 ہفتے بھی پڑھ سکتے ہو، 1 مہینہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ صبح اٹھتے ہی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے فوراً فجر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو اس وقت اسی جگہ پر سکون سے بیٹھ کے آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وقت آپ بھول گئے ہیں، آپ نے ناشتہ کر لیا، ناشتے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو دوپہر میں ٹائم ملا ہے، آپ دوپہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو شام میں ٹائم ملا ہے، آپ شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنی زندگی کی عادت بنا لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ پورا دن آپ کا ایسے گزرے گا کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھتے ہی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کا مبارک نام یا نافع، یا نافع صرف 11 مرتبہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ کا صرف 11 سیکنڈ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ 3 وظائف ہیں۔ پہلا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا نافع پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے خون سے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام ہے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، آپ نے اس کو بھی صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس پہ بھی آپ کے صرف 5 سے 10 سیکنڈ ہی لگیں گے، اس لیے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے یا مالکو کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے۔ آپ عمل کو پورا سمجھ لیجئے گا، جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہ لگے آپ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ 1 دفعہ، صرف 1 دفعہ اس عمل کو سمجھ لیں۔ 1 دفعہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی روزانہ کی روٹین بن جائے گی کہ آپ نے درود پاک بھی کیسے پڑھنا ہے اور کون کون سے اللہ پاک کے مبارک نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ سارا دن دیکھیں گے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو دوستوں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر سے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہ کیا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا
تو آپ نے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ ڈوب کر تسلی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں بھی درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا کے لیے۔ اس وقت آپ دل میں بھی جو دعا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آپ چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے دوستوں۔ پھر سے میں آپ کو وظیفہ سمجھا دیتی ہوں، آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا نافعو یا نافعو یا نافعو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا مالکو یا مالکو یا مالکو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ پھر درود ابراہیم اور درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ ہی آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کر آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے پاس وقت کم ہے، اب دل میں یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میری جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں وہ تجھے پتہ ہے، تو حل کر دے۔ بس اتنی دعا بھی آپ لوگ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہر عبادت کا جو معزز ہے وہ دعا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کو اپنا ٹائم مل جائے، آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔